میں صرف 25 سال کا تھا اور وہ 55 سال کا۔ لوگ ہماری عمروں کا فرق دیکھتے رہے، مگر ایک دن اس نے میرے جسم کی قیمت لگا کر ساری رات میری۔ کہانی جسم کی قیمت۔ علی خان 25 سال کا ایک غیر معمولی طور پر ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا قد لمبا اور مناسب تھا، رنگت ایسی صاف جیسے صبح کی پہلی دھوپ کسی سفید دیوار پر پھڑی ہو۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو دیکھنے والے کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیتی تھی۔ گھنے سیاہ بال اور اس کی پیشانی پر ہلکے ہلکے بکھرے رہتے تھے، جبکہ اس کے چہرے کے تراشے ہوئے نقوش اسے اور بھی دلکش بنا دیتے تھے۔ اس کے مسکراہٹ میں ایسی نرمی تھی کہ سخت دل انسان بھی بے اختیار متوجہ ہو جاتا۔ بازار میں چلتے ہوئے لوگ اکثر مڑ کر اسے دیکھتے تھے، مگر علی خان کو اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنی سادہ زندگی عزیز تھی۔ دوسری طرف گلزار 55 سال کا ایک باوقار اور کامیاب شخص تھا۔ عمر نے اس کے بالوں میں چاندنی ضرور گول دی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی اعتماد اور گہرائی موجود تھی۔ وہ ایک بڑا کاروبار چلاتا تھا اور شہر کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ایک دن قسمت نے دونوں کو ایک ہی جگہ لا کھڑا کیا۔ ابتدا میں چند رسمی ملاقاتیں ہوئیں، پھر باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ گلزار کو علی خان کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی سادگی پسند آنے لگی، جبکہ علی خان کو گلزار کی سنجیدگی اور شائستگی متاثر کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان ایک ایسی دوستی پیدا ہوئی جس میں اعتماد، احترام اور جذبات کی گہرائی شامل تھی۔ شام کے وقت جب دونوں شہر کے شور سے دور ایک پرسکون جگہ بیٹھتے تو گھنٹوں باتیں کرتے۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت علی خان نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، لوگ چہرے کی خوبصورتی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مگر اصل حسن تو دل میں ہوتا ہے۔ گلزار نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، ہاں شاید اسی لیے تم دوسروں سے مختلف ہو۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس میں ہزاروں الفاظ پوشیدہ تھے، اور انہیں محسوس ہوا کہ بعض رشتے وقت کے ساتھ نہیں بلکہ احساس کے ساتھ گہرے ہوتے ہیں، اور یہی احساس ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بننے لگا۔ اگلے چند ہفتوں میں علی خان اور گلزار کی ملاقاتیں معمول بن گئی۔ کبھی وہ شام کے وقت شہر کے پرسکون حصوں میں چہل قدمی کرتے، کبھی کسی خاموش کیفے میں بیٹھ کر زندگی کی باتیں کرتے۔ علی خان کو حیرت ہوتی کہ گلزار جیسا کامیاب اور مصروف آدمی اس کی باتوں کو اتنی توجہ سے سنتا ہے۔ دوسری طرف گلزار کو علی خان کی معصومیت اور سادگی اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایک شام ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، سڑکوں پر پانی کے قطرے روشنیوں کو منعکس کر رہے تھے اور موسم میں عجیب سی خنکی گلی ہوئی تھی۔ دونوں ایک کھڑکی کے قریب بیٹھے تھے جہاں سے بارش کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گلزار نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، زندگی میں بہت سے لوگ ملے، مگر اکثر لوگ صرف نام، میری دولت یا میرا مقام دیکھتے تھے۔ علی خان نے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سننے لگا۔ گلزار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات جاری رکھی، تم پہلے شخص ہو جس نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر علی خان کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس نے کھڑکی سے باہر گرتی بارش کو دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، شاید اس لیے کہ میں انسانوں کو ان کے دل سے پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ گلزار نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ اس سادہ سے جملے میں کوئی بہت بڑی حقیقت تلاش کر رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا، بارش تیز ہوتی گئی اور دونوں کے درمیان موجود خاموشی پہلے سے زیادہ معنی خیز محسوس ہونے لگی۔ اس رات علی خان کو پہلی بار احساس ہوا کہ گلزار اس کی زندگی میں ایک عام دوست سے کہیں بڑھ کر اہمیت اختیار کر چکا ہے، مگر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ احساس دوستی کا تھا، محبت تھی، یا محض کسی ایسے شخص کی قربت جس نے اسے واقعی سمجھ لیا تھا۔ اسی کشمکش کے ساتھ وہ رات ختم ہوئی، مگر دل میں اٹھنے والے سوالات ابھی باقی تھے۔ رات گزر گئی مگر علی خان کے ذہن سے گلزار کی باتیں نہ نکل سکیں۔ اگلی صبح جب وہ اپنے کام پر پہنچا تو بار بار اس کی نظریں موبائل فون پر جا رہتی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اسے کس چیز کا انتظار ہے۔ دوپہر کے قریب گلزار کا پیغام آیا، شام کو وقت ہو تو ملنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک مختصر سا جملہ تھا، مگر علی کے دل میں عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔ شام ڈھلے دونوں شہر کے ایک پرسکون باغ میں ملے جہاں درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گلزار آج بھی معمول سے زیادہ خاموش دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر عام باتوں کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، علی، بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے آتے ہیں مگر ان کی اہمیت برسوں میں بھاری پڑ جاتی ہے۔
علی خان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ گلزار کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی تھی جو عام دنوں میں کم ہی نظر آتی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد علی خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کچھ لوگ قسمت میں دیر سے لکھے جاتے ہیں۔ یہ سن کر گلزار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھری۔ سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے غائب ہو رہا تھا اور سنہری روشنی دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ اس لمحے نہ کوئی وعدہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی بڑا اظہار، مگر دونوں محسوس کر رہے تھے کہ ان کے درمیان موجود رشتہ پہلے جیسے نہیں رہا۔ یہ صرف ملاقاتوں اور گفتگوؤں کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا تعلق بن رہا تھا جو دل کی گہرائیوں میں جگہ بنا چکا تھا۔ واپسی کے وقت جب دونوں الگ ہوئے تو علی خان نے پہلی بار محسوس کیا کہ گلزار کی موجودگی اس کو روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اور شاید گلزار بھی یہ احساس اپنے دل میں لیے گھر لوٹ رہا تھا۔ چند دن بعد گلزار نے علی خان کو اپنے فارم ہاؤس میں آنے کی دعوت دی۔ شہر کے شور سے دور وہ جگہ سبز درختوں، پھولوں اور خاموش راستوں سے گھری ہوئی تھی۔ شام کے وقت جب سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا تو سنہری روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ علی خان باغ کے ایک راستے پر چل رہا تھا کہ گلزار اس کے قریب آ کر رک گیا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ گلزار نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے جب تم ہنستے ہو تو یہ جگہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ علی خان بے اختیار مسکرائے اور نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی اور خوشی ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ باغ کے راستے پر چلتے رہے۔ باتیں عام تھی مگر ان کے لہجوں میں ایک خاص اپنیت آ چکی تھی۔ گلزار ہر بات بڑے غور سے سنتا اور علی خان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مسکرا دیتا۔ علی خان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اس کی باتوں کو اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ شام گہری ہونے لگی تو آسمان پر ہلکے بادل چھا گئے۔ دور کہیں پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ گلزار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی مگر دل کا سکون شاید آج ملا ہے۔ علی خان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ گلزار کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ پھر علی خان نے آہستہ سے مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ اس شام کوئی بڑا وعدہ نہیں ہوا مگر دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا احساس ضرور جنم لے چکا تھا، ایسا احساس جو ہر نئی ملاقات کے ساتھ پہلے سے زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ شام اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ آسمان پر بکھری ہوئی سنہری روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی اور باغ کے خاموش درخت کسی پرانی کہانی کے گواہ معلوم ہوتے تھے۔ علی خان اور گلزار ایک ساتھ بیٹھے دور افق کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی زندگی میں آنے والی بے شمار شاموں کی طرح یہ شام بھی عام ہو سکتی تھی مگر شاید قسمت نے اسے خاص بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد خاموشی کے بعد گلزار نے دھیرے سے کہا، علی، کیا تم جانتے ہو کہ انسان اپنی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ کب کھاتا ہے؟ علی خان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو گلزار ہلکا سا مسکرایا اور بولا، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ خوبصورتی، جوانی اور جسم ہی سب کچھ ہے۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے ماضی کی کسی یاد میں کھو گیا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو صرف چہرے دیکھتے تھے، صرف جسم کی قیمت جانتے تھے، لیکن وقت نے مجھے سکھا دیا کہ جسم کی قیمت تو ہر گزرتے سال کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ اصل قیمت انسان کے دل، اس کے خلوص اور اس کی وفاداری کی ہوتی ہے۔ علی خان خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے درختوں کی شاخوں کو ہلایا تو گلزار نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جب تم میرے زندگی میں آئے تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ لوگ انسان کے چہرے کو نہیں، اس کے دل کو دیکھتے ہیں، اور ایسے لوگ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں۔ علی خان کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور شاید ایسے رشتے بھی ایک بار ہی بنتے ہیں۔ دونوں کی نظریں اس لمحے کے لیے ملیں اور پھر خاموشی نے گفتگو کا روپ دھار لیا۔ سورج مکمل طور پر ڈوب چکا تھا مگر ان کے دلوں میں ایک نئی روشنی جنم لے چکی تھی۔ اس لمحے انہیں محسوس ہوا کہ دنیا چاہے جسم کی قیمت لگاتی رہے مگر محبت، اعتماد اور خلوص ایسی دولت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت سچ تھا، کیونکہ وقت جسم کو بدل سکتا ہے، چہرے کی رونق چھین سکتا ہے مگر سچے دلوں میں بسنے والے احساسات کو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اسی احساس کے ساتھ دونوں خاموشی سے شام کے دھندلکے میں بیٹھے رہے اور ان کی کہانی ایک خوبصورت یاد بن کر
ہمیشہ کے لیے دلوں میں محفوظ ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، کیسے لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر اس طرح مزید سٹوریاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔